ابو سفیان شام سے مکہ کی طرف ایک قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا جس میں 500 سونے کے سکے اور ہر قسم کا سامان موجود تھا، لیکن ایک بڑا مسئلہ تھا۔ مکہ پہنچنے کے لیے اسے مدینہ کے قریب سے گزرنا تھا جہاں مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر مسلمان اس قافلے کو کیوں لوٹنا چاہتے تھے، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ در حقیقت جنگ بدر سے کچھ پہلے جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لائے تھے سوائے اپنے کپڑوں کے جو وہ پہنے ہوئے تھے۔ مکہ والوں نے انہیں اکسانے کے لیے تمام جائیدادیں، زمینیں اور گھر تک بیچ دیے۔ یہ قافلہ مسلمانوں سے چھینی ہوئی بہت سی اشیاء لے جا رہا تھا، اس لیے مسلمان انہیں لوٹ نہیں رہے تھے بلکہ وہ اپنا حق واپس لے رہے تھے جو ان سے چھینا گیا تھا۔ ابو سفیان جو اس قافلے کا سربراہ تھا جانتا تھا کہ اگر وہ اس راستے پر چلتا رہا تو مسلمان اسے نہیں چھوڑیں گے، اس لیے اس نے اپنا راستہ بدل دیا اور مکہ کو ایک خط بھیج کر قافلے کے لیے فوری طور پر مدد طلب کی۔ جب قاصد مکہ پہنچا تو وہ کعبہ گیا، اپنے اونٹ کے کان اور ناک کاٹ دیے، اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور زور زور سے مدد کے لیے پکارنے لگا۔ یہ ان کا ہنگامی صورتحال کی طرف اشارہ کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ اس دوران مسلم فوج پہلے ہی قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکی تھی۔ ابو جہل نے قاصد سے پوچھا کہ مسلمان فوج میں کتنے ہیں؟ قاصد نے جواب دیا تقریباً 313 افراد ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا ہم 1000 آدمیوں کے ساتھ جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا ان کے پاس کتنے گھوڑے ہیں؟ آدمی نے جواب دیا تقریباً 2 گھوڑے ہیں۔ ابو جہل نے کہا ہم 100 گھوڑے لے کر جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا مسلمان فوج کے پاس کتنے اونٹ ہیں؟ آدمی نے جواب دیا تقریباً 70 اونٹ۔ ابو سفیان بولا ہم 170 اونٹ لے کر جائیں گے۔ ابو سفیان کے قافلے نے مرکزی راستہ چھوڑا اور متبادل راستے پر اپنا سفر جاری رکھا۔ اس طرح وہ مسلمان فوج سے بچتے ہوئے نکل گئے، لہٰذا لڑائی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ قافلہ بچ گیا تھا۔ لیکن ابو جہل نے اصرار کیا چاہے قافلہ محفوظ ہو ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ان کے ایک آدمی کے مقابلے میں 3 آدمی ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو بدر کے پہلے کنویں کے قریب خیمہ لگانے کا حکم دیا۔ ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا آپ یہ جگہ اللہ کے حکم سے منتخب کر رہے ہیں یا مشورے سے؟ نبی نے جواب دیا ہم نے یہ جگہ مشورے سے منتخب کی ہے۔ صحابی نے تجویز دی اگر ہم آگے بڑھ کر وہاں خیمے لگائیں تو ہمیں زیادہ پانی ملے گا اور دشمن کو ان کنووں پر قبضہ کرنے سے روک سکیں گے۔ نبی نے اس تجویز کو پسند کیا اور پوری فوج رات کے وقت نئی جگہ منتقل ہو گئی۔ اگلے دن جب ابو جہل کی فوج نمودار ہوئی تو وہ مسلمان کی فوج سے 3 گنا بڑی تھی۔ عتبہ جو کہ مکہ کا ایک بہت بڑا امیر تاجر تھا اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ آگے بڑھا اور مسلمانوں کو لڑائی کا چیلنج دیا۔ 3 انصار ان سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن عتبہ نے کہا یہ کون ہے؟ ہم اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، انہی سے لڑنا چاہتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کے دین سے بغاوت کر چکے ہیں۔ تب حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور 24 سالہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے لیکن عتبہ، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا سب مارے گئے۔ عتبہ کا بیٹا حذیفہ جو کہ مسلمان فوج میں تھا، اس نے اپنے باپ، بھائی اور چچا کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھا، لیکن وہ مسلمان فوج میں ہی رہا۔ مسلمان جانتے تھے کہ ان کی فوج دشمن کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، اس لیے انہوں نے دفاعی حکمت عملی اپنائی، یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ وہ اپنی پوزیشن نہیں چھوڑیں گے اور دشمن کے حملے کا انتظار کریں گے۔ اسی دوران ابو جہل نے مکمل حملے کا حکم دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ کچھ ہی دیر میں وہ یہ معاملہ نمٹا کر آگے بڑھ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ ہر ایک مسلمان کے شہید ہونے پر 5 کافر قتل ہوتے رہے۔ کافر فوج پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ اس بات پر حیران تھے کہ ان کی فوج مسلمانوں کی فوج کے مقابلے میں 3 گنا بڑی ہونے کے باوجود انہیں ان کی جگہ سے ٹس سے مس نہ کر سکے تھے۔ اسی دوران مسلمانوں نے اپنی صفیں دوبارہ ترتیب دیں اور تازہ فوجی میدان میں لے آئے۔ ابو جہل نے ایک اور بھرپور حملے کا حکم دیا، لیکن پھر وہی ہوا اور کافر فوج پیچھے ہٹنے لگی۔ اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور کافر فوج بدر سے فرار ہونے لگی۔ ابو جہل مارا گیا۔ مکہ میں سب لوگ فتح کی خبر کے لیے بے چین تھے کیونکہ مکہ کے قریش نے گزشتہ 60 سالوں میں کوئی بڑی شکست نہیں دیکھی تھی اور تقریباً 65 سال پہلے انہوں نے ابراہہ کی 600 گنا مضبوط فوج کو شکست دی تھی۔ اس وجہ سے پورا عرب قریش مکہ کو اپنا رہنما سمجھتا تھا، لیکن اب قریش مکہ کو صرف 313 آدمیوں نے شکست دے دی تھی۔ جب لڑائی سے فرار ہونے والے پہلے لوگ مکہ پہنچے تو کسی نے ان پر یقین نہیں کیا، یہ سوچ کر کہ ان کے ہارنے کا کوئی امکان نہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ یہ سمجھ گئے کہ وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں اور پورے عرب میں اپنی عزت کھو چکے ہیں۔ ایک مشہور مغربی مورخ لکھتا ہے کہ جنگ بدر سے پہلے
عرب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کمزور آدمی سمجھتے تھے جسے اس کے اپنے ہی لوگوں نے نکال دیا تھا اور وہ دوسروں سے مدد مانگ رہا تھا۔ لیکن جنگ بدر کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے عرب میں ایک بادشاہ اور فوجی ماہر کے طور پر جانا جانے لگا تھا، کیونکہ اس نے ایک ایسی فوج کو شکست دی تھی جو اس کی فوج کے مقابلے میں 3 گنا بڑی تھی۔ جب مسلمان مدینہ سے واپس آئے اور اپنی فتح کی خبر سنائی تو ہر جگہ خوشی اور جشن منایا گیا۔ تاہم جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کی پیاری بیٹی رقیہ، جن سے وہ بہت محبت فرماتے تھے، چند دن پہلے انتقال کر گئی ہیں۔ اس سے انہیں بہت غم ہوا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی خوشی اور جشن کو جاری رکھنے کے لیے اپنے غم کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ لیکن یہ جشن زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکا، کیونکہ اس بار ابو سفیان مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے پورے عرب سے 3000 آدمیوں کی فوج کو اکٹھا کرنے کی تیاری میں لگ چکا تھا۔